بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو کہ اس وقت پاکستان کے دورے پر موجود ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کی نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں بلکہ سابق جرنیلوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو پاکستان کی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ایک آفر سامنے آئی ہے وہ جنرل راحیل شریف کے سامنے رکھی گئی ہے، اور ان کے تھرو عمران خان تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب آفر سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی آفر، اتنی بڑی یہ پیشکش کی گئی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر یہ پہلی بار عمران خان کو اور جنرل راحیل شریف کو یا ان کے ذریعے سے عمران خان تک یہ آفر پہنچائی گئی ہے۔ اب اس کے اندر کیا، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جو معاملہ سامنے آیا، جنرل راحیل شریف جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہیں اسی مقصد کے لیے پاکستان لایا گیا۔ اسی مقصد کے لیے وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں کہ ان کو نہ صرف سعودی عرب کی جانب سے ایک پیغام دے کے پاکستان کے اندر بھیجا گیا، بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے موجودہ کرائسس اور بحران کے اندر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیچ اپ کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جنرل راحیل شریف جیسے ٹاپ کے شخص کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میں جنرل آصف غفور کا نام بھی سامنے آتا ہے، اس میں 2-4 اور لوگوں کا نام بھی سامنے آتا ہے، لیکن ابھی جو جنرل راحیل شریف کو بلایا گیا پاکستان، وہ اسی مقصد کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے جو ایک تقریب سے خطاب کیا، ابھی تک ان کی جو پبلک انٹریکشن ہے ایک ہی سامنے آئی ہے، پبلک انٹریکشن ایک، اس میں انہوں نے پاکستان کی جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کے متعلق بات کی، اور کہا کہ یہ جو پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اگر آپ نے ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اکنامک چیلنج کے اوپر سب سے پہلے قابو پائیں۔ اگر آپ اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ اکنامک چیلنج اتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ اکنامک چیلنج، اور اکنامک چیلنج میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا اس وقت خلل موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے ہے۔ موجودہ حکومت، موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بن چکی ہے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج یہ جو آپ کو اکنامک بریک ڈاؤن نظر آتا ہے، اکنامک کرائسس آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے موجودہ حکومت ہے۔ یہ موجودہ حکومت کی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ تو اس میں سے نکلنے کے لیے جنرل راحیل شریف نے یہ فارمولا دیا کہ اکنامک چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے، اس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹاپ ملٹری کمانڈ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، GHQ کے اندر، کیونکہ وہ سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں، سعودی عرب کے اندر اتحادی فورس کے سربراہ ہیں، بڑی اہم ترین کمانڈ ان کے پاس موجود ہے، تو وہ بڑے کریٹیکل ٹائم کے اوپر، حساس معاملے کے اوپر پاکستان کے اندر پہنچے ہیں۔ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جنرل راحیل شریف کے سامنے ایک بہت بڑی آفر رکھی گئی ہے۔ وہ آفر یہ ہے کہ ہم نظام کی تبدیلی تو کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک چینج لانا چاہتے ہیں، تو جنرل راحیل شریف کو کہا گیا کہ اگر آپ اس میں ہمارے ساتھ آئیں، آن بورڈ ہوں، ہمارے ساتھ بیٹھے بات کریں، آپ کو صدر پاکستان بنا دیا جائے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی آفر
یہ سامنے رکھی گئی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اپنی مرضی کا آدمی اپنا کوئی نمائندہ ایوان صدر کے اندر بٹھانا چاہتی ہے. ان کو اب یہ آصف علی زرداری قبول نہیں ہے. آصف علی زرداری اب ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل بن چکا ہے. آصف زرداری اب ناقابل قبول ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آصف زرداری کی وجہ سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. آپ نے ایک اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی پوزیشن ریاست پاکستان کے سربراہ کی اپنے پاس رکھی ہے، تو اس کا فائدہ حاصل وصول دیکھیں، فائدہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے، بینیفٹ بھی تو ہونا چاہیے. نہ 9 میں نہ 13 میں تو کون میں خام خواہ، نہ کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈپلومیسی، نہ کوئی فائنینشیل معاملات کے اندر بہتری، نہ کوئی اس میں چائنا کے ساتھ ڈیل، نہ دبئی کے ساتھ معاملات، نہ فائنینشلی کوئی بینیفٹ، کسی قسم کا بینیفٹ نہیں دیا. تو آصف علی زرداری ایک تو بہت بڑا مسئلہ. دوسرا یہ کہ جنرل عاصم کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یا تو مجھے صدر بنا دیا جائے یا پھر اس کی جگہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آدمی لا کے بٹھا دیا جائے. اب یہ آفر سامنے آئی ہے کہ اگر یہ آفر دی جاتی ہے جنرل راحیل شریف کو صدر بنا دیا جائے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس سے سلوشن نکل سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا حل یہ نکلے گا کہ آٹومیٹکلی جو پاکستان کے اندر اس وقت کرائسس ہے، پاکستان کے اندر جو اس وقت بحران ہے، اس میں شروعات کہاں سے ہوگی؟ دیکھیں، بحران اب یہ موجودہ سیٹ اپ نظام حل نہیں کر سکتا. اس میں اضافہ ضرور ہوگا، آپ کے مسائل بڑھ جائیں گے، آپ کی پرابلمز بڑھ سکتی ہیں اس نظام کی وجہ سے، سیٹ اپ کی وجہ سے، لیکن تبدیلی نہیں آ سکتی. جتنی دیر تک آپ ان کو ہٹاتے نہیں، ان کو فارغ نہیں کرتے، ان کی چھٹی نہیں کراتے، اتنی دیر تک آپ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے. تو یہ بات یہاں تک تو طے ہو چکی ہے کہ نظام کو ہم نے چینج کرنا ہے اور سیٹ اپ کو چینج کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین ابھی تک آپشن جو سامنے آئی ہے، جو راستہ نکالا گیا ہے، وہ یہی والی آپشن ہے، یہی راستہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کو اگر صدر بنا دیا جائے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اس سے جنرل راحیل شریف سعودی عرب سے، عرب ممالک سے تعلقات اپنے بہتر کر کے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، اور عمران خان پاکستان کے اندر اور ٹرمپ اور امریکہ وغیرہ یورپین طاقتوں کے ساتھ عمران خان ڈیل کر سکتا ہے. یہ اس کے پیچھے سوچ ہے، یہ ہے اپروچ. اس سے بہترین کمبینیشن کوئی نہیں ہو سکتا. ورنہ یہ شہباز شریف، آصف زرداری، ان کا کیا فائدہ؟ یہ نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، اور کرپٹ بھی ہیں. نہ کوئی فائدہ، نہ کوئی بینیفٹ، نہ کوئی نفع. تو بجائے ان کو رکھ کے ٹائم ضائع کیا جائے، مزید پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جائے، اب یہ آپشن سامنے آئی ہے.